ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا ایک الگ ڈومین ہے، یعنی ٹوٹل 3 ڈومین ہے لیونگ آرگینزمس کے۔ ایک ڈومین بیکٹیریا ہے، دوسرا آرکیا ہے اور تیسرا یوکیریا ہے۔ یوکیریا میں 4 کنگڈم شامل ہیں، جبکہ بیکٹیریا اور آرکیا دونوں ایک ہی کنگڈم مونیرا میں آتے ہیں۔ چونکہ دونوں کے ڈفرینسز زیادہ ہیں آپس میں، اس لیے دونوں الگ الگ ڈومین میں رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آرکیا دنیا میں آئے ہیں اور یہ پاپولیٹ ہو گئے ہیں دنیا کے ایگزسٹنس کے بعد۔ آفٹر دیٹ بیکٹیریا پاپولیٹ ہو گئی اور یہ تقریباً 3.5 بلین ایئر اولڈ آرگینزمس ہے۔ may have evolved from common ancestor of prokaryotes۔ چونکہ بیکٹیریا اور آرکیا دونوں پروکیریاٹس ہیں اور ان کا ایک ان نون کامن انسیسٹر تھا، وہ بھی پروکیریاٹ تھا، اس سے بیکٹیریا اور آرکیا ایوالو ہو گئی اور پھر آرکیا سے یوکیریاٹ ایوالو ہو گئی اور بیکٹیریا اپنے ہی پوزیشن پر آج تک موجود ہیں۔ یہ سب سے پہلے وان لیون ہک نے 1670 یعنی 17 سینچری کے تقریباً ہاف کے بعد یہ دیکھے تھے وان لیون ہک نے۔ اس کے بعد لوئس پاسچر اور رابرٹ کوک نے ایک جرم تھیوری ڈیولپ کی تھی، اور اس جرم تھیوری میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ بیکٹیریا ایک جراثیم ہے، یہ ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے مختلف ڈیزیزز کاز ہو سکتے ہیں۔ تو 19 سینچری میں جب انہوں نے اس پر کام کیا تو اس کے بعد یہ بھی ضرورت پڑ گئی کہ ابھی اینٹی بایوٹک بنانے کی ضرورت ہے، تو پھر فلیمنگ نے اینٹی بایوٹک بنانا شروع کیا۔ بیکٹیریا ہیو ڈائیورس فزیالوجی، کین سروائیو ان ڈفرینٹ ٹیمپریچرز، سم ایٹ 90 ڈگری سی۔ بیکٹیریا مختلف فزیالوجی رکھنے والے جاندار ہوتے ہیں، یعنی یہ مختلف ٹمپریچر میں بھی رہ سکتے ہیں، یہ 90 ڈگری سی پر بھی رہ سکتے ہیں اور آئس کے ایک تھک لیئر کے نیچے بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ موسٹ ایبنڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اتنے ایبنڈنٹ ہیں کہ ایک ہیومن کے موت کے اندر اتنے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جتنے میملز ہیں ان سے زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اباؤٹ دیئر کلاسیفیکیشن۔ ان کی کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف اسٹیننگ، یعنی ان کے 2 گروپس ہوتے ہیں، ایک گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں اور دوسرا گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جو گروپس ہیں بیکٹیریا کے، تو یہ اسٹیننگ کے بنیاد پر 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم یہ جان لیتے ہیں گرام پازیٹیو اور نیگیٹیو کے بارے میں، تو پھر بیکٹیریا کی جو ڈیٹیل کلاسیفیکیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہیو اے تھک لیئر آف پیپٹیڈوگلائکین ان دیئر سیل وال۔ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کا جو سیل وال ہوتا ہے یہ پیپٹیڈوگلائکین پر مشتمل ایک تھک لیئر ہوتا ہے، یعنی مینی لیئر پیپٹیڈوگلائکین کے ہوتے ہیں، یعنی پروٹین پلس کاربوہائیڈریٹ سے مل کر ایک سیل وال کا لیئر بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ تھک ہوتا ہے۔ which retain the violet crystal stain during gram staining process۔ یعنی گرام نے جو اسٹیننگ کی ٹیکنیک انٹروڈیوس کی تھی اسی کے مطابق جب ان کو وائلٹ کرسٹل میں ڈالا گیا اور یہ اسٹین ہو گئی تو اس کے بعد ان کو جب آرگینک سالوینٹ میں واش کیا گیا تو ان کے ساتھ جو وائلٹ کلر ان میں ڈیفیوز ہو گیا تھا وہ وائلٹ کلر یہ ریٹین رکھیں گے، اور مائکروسکوپ میں جب ان کو اسٹڈی کیا گیا تو یہ پرپل یا وائلٹ یعنی ریڈ پلس بلو کلر میں اپیئر ہو گئی۔ اس کے بعد گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہیں۔ دیز ہیو اے تhin لیئر آف پیپٹیڈوگلائکین ان ایکسٹرنلی کورڈ بائی لیپوپالاسیکرائڈ۔ اچھا، ان کا سیل وال اس پہلے والے سے تھوڑا سا مختلف ہیں۔ یہاں پر پیپٹیڈوگلائکین کا جو لیئر ہے یہ تhin ہے، وہاں پر تھک تھا۔ دوسری جو ڈیفرنس ہے، اس پیپٹیڈوگلائکین کے باہر یہاں پر لیپوپالاسیکرائڈ کا ایک لیئر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ لیپوپالاسیکرائڈ کا لیئر یہ مور ریزسٹنٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل کنڈیشن کو، یا جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے۔ These bacteria lost the dye when washed in organic solvent like alcohol۔
اور جب ان بیکٹیریا کو ڈپٹ کرنے کے بعد یا کرسٹل وائلٹ سٹین دینے کے بعد جب ان کو واش کیا گیا کسی آرگینک سالوینٹ میں جیسا کہ الکوہل ہے، یعنی وہی پروسیجر یہاں بھی کریں گے، تو یہ کیا کریں گے، یہ لاس کریں گے ڈائی کو، اس سٹین کو یہ ریٹین نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ انڈر مائکروسکوپ پنک کلر میں نظر آئیں گے، جو کہ ریڈ پلس وائٹ کی کمبینیشن ہوتی ہے پنک کلر۔ تو یہی ڈفرینس ہے دونوں کا آپس میں۔ اوکے، تھینک یو۔